بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تصور کیجئے ایک ایسے گھر کا جہاں ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہو، جہاں فرشتے بھی سلامتی بھیجیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اپنے بندوں کو سلامتی کا تحفہ ارشاد فرمایا جائے گا، کیونکہ یہ دارالسلام ہے۔ وہ ایسا گھر ہے جہاں نہ موت نہ غم، نہ بھوک نہ بیماری نہ بڑھاپا، نہ کوئی حسرت نہ نفرت، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کوئی محرومی، جہاں نہ آنکھ روئے گی نہ دل ٹوٹے گا، نہ جدائی ہوگی اور نہ ہی تھکن کا احساس ہوگا، جہاں ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں، خوشیاں ہی خوشیاں، ہر طرف اللہ کی حمد و ثنا، انبیاء، صدیقین اور شہداء کا قرب، جہاں اللہ رب العزت کا دیدار اور اپنے پیاروں سے ملاقات، ہمیشہ کی جوانی اور ہمیشہ ہمیشہ کی صحت اور ہمیشہ ہمیشہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، جہاں دودھ، شہد اور شراب طہور کی نہریں، جہاں ہر طرف خوشبوئیں، رنگ برنگے پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور موتیوں اور زمرد سے سجے سونے کے عالی شان محلات، وہ ایسی جگہ جہاں وہ سب کچھ ہوگا جس کی انسان خواہش کرے اور جس سے آنکھیں لذت پائیں۔ جنت ایسی جگہ کہ جہاں اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں، نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں، جہاں جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو بطور انعام عطا فرمائے گا۔ وہ ایسی صاف شفاف ہوں گی کہ جنتیوں کے نکاح میں آنے سے قبل انہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب اپنے محل میں داخل ہوگا تو وہاں ایک تخت موجود ہوگا جس پر ریشم کے پردے اور زمرد اور یاقوت کی سجاوٹ ہوگی۔ پھر ایک حسین حور سامنے آئے گی جس کے چہرے سے روشنی نکلے گی جو پورے محل کو روشن کر دے گی۔ جنتی حیرت میں مبتلا ہو کر سوال کرے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دے گی کہ میں وہ ہوں جو اللہ نے تیرے لیے پیدا کی، میں تیرے صبر اور تیرے اعمال کا انعام ہوں۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث دونوں میں بار بار ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حور کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا، حوروں کا حسن و جمال کیسا ہوگا، ان کی اقسام اور خوبیاں اور صفات کیا ہیں، جنت کی بے حد حسین حوریں اینا اور لوبا کا حسن و جمال کیسا ہوگا، جنت میں حور سے پہلی ملاقات کا منظر کیسا ہوگا، اور سب سے ادنا درجے کے جنتی کو کتنی حوریں ملیں گی۔ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوں گے، لہٰذا ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے خاص تحفہ حور ہیں جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث دونوں میں بار بار ملتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا حور مقصورات فی الخیام، یعنی وہ حسین و جمیل حوریں جو خیموں میں محفوظ رکھی گئی ہیں۔ حور عربی کے لفظ حورا سے نکلا ہے جس کا مطلب ایسی عورت جس کی آنکھیں نہایت سفید اور گہری ہوں، جن میں خاص دلکشی اور چہرے پر نور ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا۔ سورہ واقعہ میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتا ہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے خوب چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو خاص طور پر جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ دنیا کی عورتوں کی طرح زمین پر پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کا کوئی ماں باپ ہوتا ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے جنت کے محلوں میں نور اور زعفران سے پیدا کیا۔ ان کا جسم، رنگ، خوشبو سب جنتی معیار پر ہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حور کو زعفران سے تخلیق فرمایا، اور ایک اور روایت کے مطابق حوروں کو مشک، کافور اور زعفران سے تخلیق فرمایا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے حور عین کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ان کا نچلا حصہ مشک کا، درمیانی حصہ عنبر کا اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کی بھویں سیاہ ایک لائن کی مانند روشنی میں ہیں۔
ناظرین محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے بیدخ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کے کنارے حور عین کو پیدا فرماتا ہے۔ ان کے جسموں کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ انسان اور نہ کسی جن نے۔ وہ ایسی صاف شفاف ہوں گی جیسے حفاظت سے رکھا ہوا موتی ہو۔ ناظرین محترم، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے بیدخ کہا جاتا ہے۔ وہ موتیوں سے ڈھکی ہوتی ہے۔ اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور ہر وقت پانی کی طرح بہتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کسی لڑکی کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہے، تو اس نہر سے 70 خوبصورت لباس پہنے ایک حسین حور نکل کر آتی ہے اور فرشتے اس پر خیمے نصب کر دیتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو یہ حوریں جنت کے بالا خانوں کی چھتوں پر کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں، ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا، ہے کوئی ہمیں چاہنے والا، تاکہ اللہ جل شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ ناظرین محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حوریں اپنے شوہروں کا شوق کے ساتھ انتظار کرتی ہیں۔ حوروں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں تخلیق فرمایا؟ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا سکون بنایا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیوی کو شوہر کا سکون بنایا ہے تو جنت میں یہ سکون اور زیادہ کامل اور لازوال صورت میں عطا ہوگا۔ جنت میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے اعمال کا بدلہ اور انعام ہے، اور بھی انہی انعامات میں شامل ہے جو انسان دنیا میں اپنے رب کے حکم پر چلتا رہا، خود کو گناہوں سے بچا کر رکھا۔ ایسے ہی مومن بندوں کو حوریں بطور انعام عطا کی جائیں گی کہ تم نے دنیا میں خود کو گناہوں سے روکے رکھا، خود کو برائیوں سے بچا کر رکھا، اب اپنے اعمال کا بدلہ پاؤ۔ ناظرین محترم، اب ہم جانتے ہیں کہ حوروں کی اقسام، خوبیاں اور ان کی صفات کیا ہیں۔ جنت کی حوریں نہایت خوبصورت اور سرمگی آنکھوں، سرخ و سفید رنگت اور چمکدار موتیوں کی طرح ہوں گی، جن کا صحیح علم اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ واقعہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے جیسے چھپے ہوئے موتی ہوں۔ ان شرمیلی اور شرم و حیا کی پیکر حوروں کو جنتیوں کے نکاح میں آنے سے قبل نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ انتہائی خوبصورت اور بڑی آنکھوں والی یہ حوریں خوبصورت جنتی لباس زیب تن کیے ہوئے اہل جنت کا ہر طرح سے خیال رکھیں گی، اپنے شوہروں کی خدمت کریں گی اور اپنے شوہروں کے لیے گنگنائیں گی۔ ہم حسین اجسام اور عادات والیاں ہیں، ہم نیک اور کریم النفس حامدوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہم امن و سکون فراہم کرنے والیاں ہیں، ہم سے کسی بھی قسم کے ضرر کا اندیشہ نہیں، ہم ساتھ نبھانے والیاں ہیں، ہم کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حور اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے چمکتے چہرے کی وجہ سے اس پر نظر نہ ٹھہر پائے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے حوروں کی تعریف میں 3 مرتبہ قاصرات الطرف کا ذکر فرمایا، سورہ رحمان، سورہ صافات اور سورہ صاد میں۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حوریں اپنی نگاہیں صرف اپنے شوہروں پر جمائے رکھیں گی اور کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گی۔ جنت کی حوروں کی ایک قسم حور عین ہے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی پنڈلی کا گودا ان کے کپڑوں کے اندر سے بھی صاف دکھائی دے گا۔ حور عین بڑی اور خوبصورت دلکش آنکھوں والی حوریں ہیں۔ ان کی جلد اتنی روشن اور چمکدار ہوگی کہ اس کا شوہر اپنے چہرے کو اس کے چہرے میں آئینے سے بھی زیادہ روشن اور شفاف دیکھے گا۔ جنت کی حوروں کی ایک قسم اتراب ہے۔ اتراب ترب کی جمع ہے۔ یہ انسان کے ہم عمر ہونے کو کہتے ہیں، یعنی یہ حوریں جنتیوں کی ہم عمر ہوں گی اور ان تمام کی عمریں 33 برس ہوں گی اور حسن و جمال اور جوانی کے بھرپور عالم میں ہوں گی۔ حضرت ابو اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتراب بھرپور جوانی اور حسن والی ہوگی، اور قرآن مجید میں یہ بتانا کہ ہم عمر ہوں گی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ جنت کی حوروں کی ایک قسم عروب ہے،
یہ ایسی حوریں ہوں گی جو اپنے شوہروں سے بے انتہا محبت کرنے والی ہوں گی۔ مفسرین عروب کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ بے شک عروب عشق کرنے والی، پیار کرنے والی، ناز و نخرے والی، آنکھ کے سفید حصے میں سرخ ڈورے والی، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والی اور بہت ہی زیادہ شہوت والی ہوں گی۔ جنت کی حوروں کی ایک قسم قوائب ہے۔ قوائب ایسی حور کو کہتے ہیں جو نسوانی حسن کی مالک ہوں گی۔ جنت کی حوروں کی ایک قسم خیرات الحسان ہے۔ یہ حوریں اچھی صفات اور اعلیٰ اخلاق اور عادات والی ہوں گی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کو خیرہ ملے گی اور ہر خیرہ کے لیے خیمہ ہوگا اور ہر خیمے کے 7 دروازے ہوں گے۔ ان میں ہر دروازے سے ہر دن تحفے، ہدیے اور بزرگی لے کر فرشتے داخل ہوں گے جو اس سے پہلے انہیں نہ ملے ہوں گے۔ یہ حوریں نہ تو پریشان ہوں گی اور نہ ہی بدبودار ہوں گی اور نہ ہی اپنے خامن کے علاوہ کسی اور کی طرف نظریں اٹھائیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، تم دنیا میں اپنے گھروں اور اپنی بیویوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا جنتی لوگ اپنی رہائش گاہوں اور اپنی بیویوں کو جانتے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص اپنی 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے پیدا فرمایا۔ ان میں سے 2 بیویاں اولاد آدم سے ہوں گی اور ان کو باقی تمام پر فضیلت حاصل ہوگی، اور یہ فضیلت ان کو دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی وجہ سے حاصل ہوگی۔ جنتی جب اپنی حور سے پہلی بار ملاقات کرے گا تو وہ منظر بڑا ہی دلکش ہوگا۔ وہ یاقوت سے بنے کمرے میں سونے کے تخت پر بیٹھی ہوگی جو موتیوں سے مرصع ہوگا، اور اس نے باریک اور موٹے ریشم کے 70 لباس پہنے ہوں گے، اور وہ عورت اس قدر حسین ہوگی تو جب جنتی مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو اس کی جلد گوشت اور لباس کے آر پار نظر آئے گا، اور مرد کے سینے کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا اور عورت کا سینہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جنت میں ایک لڑکی ہے جس کا نام اینا ہے۔ وہ اس قدر حسن و جمال کی مالک ہے کہ جب وہ اپنے محل سے نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف اور 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں جن کے درمیان وہ چلتی ہے، اور اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس پر فدا ہیں۔ جب وہ اپنے محل سے نکلتی ہے تو اعلان کرتی ہے، کہاں ہیں بھلائیوں کو چاہنے والے، کہاں ہیں برائیوں کو مٹانے والے، جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی۔ جنت کی ایک اور بے حد حسین حور جس کا نام لوبا ہے، جو سب سے زیادہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والی، اپنے شوہر کو سب سے زیادہ خوش کرنے والی ہوگی۔ وہ اس قدر حسین ہے کہ جنتی حوریں اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہتی ہیں، اے لوبا تجھے مبارک ہو، اگر تیرے چاہنے والوں کو تیرے مقام کا پتہ چل جائے تو وہ تجھے پانے کے لیے سر دھڑ کی بازی نہ لگا دیں، اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا، جو یہ چاہتا ہے کہ اسے میرے جیسی حور ملے، اسے چاہیے کہ اپنے رب کی فرما برداری کرے۔ ناظرین محترم، حوریں وہ انعام ہیں جو ہر ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو عطا کی جائیں گی۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خدام اور 72 حوریں ملیں گی۔ یہ حوریں ان جنتی مردوں کے لیے ہوں گی جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کیا، ایمان پر قائم رہے، گناہوں سے بچتے رہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی، وہی اللہ کی نعمتوں کے حقدار ہوں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب اس دنیا کی غفلت میں پڑی زندگی سے نکلیں اور اس دنیا کا سوچیں جہاں ہزاروں نعمتیں منتظر ہیں۔ وہ ایسا مقام ہے جو اپنے چاہنے والوں کا شوق کے ساتھ انتظار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت کی تمام نعمتیں نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس کو ہمارا مسکن بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔